سندھ کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے جو کہ 600 سال قبل مسیح شروع ہوئی، جس میں مختلف تہذیب و ثقافت کے دوران عرصۂ رونمائی ہوئے، جس میں وادی انڈس کی تہذیب 850 سے 3100 قبل مسیح سندھی زبان میں سندھ کی حکومت کرتے رہے۔ اس وقت تک پوری سندھ میں اسلام کا باقاعدہ پرچار تو تھا، لیکن 1701 میں محمد بن قاسم مسلمانوں کی حکمرانی فتوحات میں مزید اضافہ کرتے ہوئے، جس نے نہ صرف اپنی فوجوں کو سندھ تک محدود رکھا بلکہ ملتان اور وسطی ایشیا کے دیگر علاقوں تک اپنی دسترس حاصل کر لی۔ پھر 1783 میں بلوچ حکمران سندھ کی سلطنت پر طاقتور حیثیت کے حامل ہو گئے، لیکن 1839 میں انگریز برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے پلیٹ فارم سے کراچی جیسے شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت سندھ کے بعض ہندو وزراء نے برطانوی حکمرانوں کی حوصلہ افزائی کی اور اس طرح برطانوی حکمران نے اپنی جڑیں بر صغیر میں مضبوط کرتے چلے گئے۔ اس دوران بلوچ حکمرانوں نے انگریزوں کے ساتھ خوب ہردرمی برتی اور آرمی سینٹرز کو لشکر کشی کے ذریعے نشانہ بنایا۔ اس دوران بلوچ حکمرانوں نے انگریزوں کے ساتھ خوب ہردرمی برتی اور اپنی جدوجہد آزادی کو پروان چڑھانے لگے۔ جدوجہد آزادی کے دوران غلام محمد اور عبداللہ ہارون نے سندھی مسلم لیگ کی حمایت کی اور انڈین نیشنل کانگریس سے ہندوؤں کی اصلیت کا پتہ چلنے کے بعد سندھ میں مسلمانوں کے ایک علاقائی اجلاس نے سندھ صوبے کی خود مختاری کی تحریک شروع کی۔ 1947 میں پاکستان ایک نئی ریاست کے طور پہ سامنے آیا اور سندھ پاکستان کا حصے میں آیا، جس میں سندھ کے لوگوں کی طویل جدوجہد اور قربانیوں کا اہم کردار قابل ذکر ہے۔ قیام پاکستان کے بعد خون خرابے کے باعث 1.1 بلین ہندو سندھی بھارت ہجرت کر گئے۔ قیام پاکستان کے بعد دیگر صوبوں کی طرح سندھ کو بھی معاشی اور سیاسی انتشار کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جلد ہی سندھ معاشی سرگرمیاں مستحکم کرنے میں کامیاب ہو گیا اور سندھ کے عظیم شہر کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا۔ سندھ کلچر کو زیر تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے حسن علی آفندی نے بنیادی کردار ادا کیا۔ سندھ کا سر سید احمد خان بھی کہا جاتا ہے، جسے سندھ مدرسۃ الاسلام جیسے دینی و دنیائی علوم کی ابتدا کی اور سندھ میں ایشیا عظیم ترین درستگاہیں قائم کی، جس میں یونیورسٹی آف کراچی، آغا خان یونیورسٹی، بحریہ یونیورسٹی قابل ذکر ہیں۔ سندھ کی ثقافت مخصوص انداز کی حامل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر علاقے کا رہن سہن تہذیب مختلف ہوتی ہے، لیکن سندھ کی قدیم ثقافت اس کا خاصہ اور یہ سندھ کی پہچان ہے۔ سندھ اپنی عادات، رہن سہن، جذبات، ثقافت اور رسم و رواج کو بڑے فخر سے مناتے ہیں۔ یہاں تک کہ ثقافت میں صوفیاء کرام کے کلام اور رنگینیاں بھی خاصی مقبول ہیں۔ سندھی کلام پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں، جس میں شاہ عبداللطیف بھٹائی جو کلام، سچل سرمد، شاہ سامی اور دیگر بزرگان شاعر شامل ہیں۔ سندھی لباسوں میں سندھی سکار، اجرک، ٹوپی اور دوسری سندھی چیزیں جو کہ پورے خطے میں شہرت کے حامل رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ سندھی کھانے اور سندھ کے قدیم آثار، جس میں موہنجو دڑو، فورٹ ڈی جیجو قلعہ اور شاہی مسجد قابل ذکر ہیں۔